أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ، جو کچھ میری زبان سے آپ کی کتاب کی تلاوت ہو، مجھے اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اس کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اس کے معنی و مفہوم کا علم عطا فرما اور اس کی باریکیوں کو سمجھنے کی بصیرت عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک میں زندہ رہوں مجھے اس کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، بے شک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی دعا، حسن خاتمہ کی دعا۔ انسان کی گناہوں کی بخشش اور پھر اس کے ساتھ گناہ ختم ہوتے ہی حسن خاتمہ، انسان جب اس دنیا سے رب تعالیٰ کے پاس جائے تو اچھے خاتمے، اچھے ایمان کے ساتھ جائے، اس کے لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کی دعا سکھائی کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ رب تعالیٰ سے یوں دعا کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیا نمبر 193، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ ربنا، اے ہمارے رب، فغفر، پس بخش دے، لنا، ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو۔ یہ سب لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور الحمدللہ ہم اتنی دعائیں کر چکے ہیں جس میں یہ ورڈز بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ مجھے امید ہے اب آپ کو ان کا ترجمہ بہت اچھی طرح سے آ رہا ہوگا۔ وکفر، اور دور کر دے، تکفیر، دور کرنا، مٹا دینا، عنا، ہم سے، سیئاتنا، ہماری برائیوں کو، ہمارے گناہوں کو، وتوفنا، اور فوت کر ہمیں، مع، ساتھ، الابراری، نیک لوگوں کے، نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر، نیک لوگوں کی صحبت دے اور نیک خاتمہ کر۔ جس طرح ہم نے 15 ڈے والی دعا میں پڑھا تھا، توفنی مسلمن، مجھے مسلمان فوت کرنا، اور مجھے نیک لوگوں، جن لوگوں کے ساتھ فوت ہوں گے، اگر نیک صحبت ہوگی تو خود بھی اس پر نیکی کا اثر ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم ترجمہ دیکھ رہے ہیں۔ اے ہمارے رب، فغفر، پس بخش دے، لنا، ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیوں کو، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ اب اس کی تجوید دیکھتے ہیں۔ ربنا، رو کو موٹا کرنا ہے، نا میں الف مدہ کرنا ہے، یعنی 2 کاؤنٹ لمبا۔ فغفر، غائن موٹا ہے، پھر میں روا باریک ہے، لنا، الف مدہ اگین 2 حرکہ لمبا۔ کیا 2 حرکہ لمبا ہوگا؟ الف۔ ذنوبنا، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، واو پہ واو مدہ ہوگی، بنا میں الف مدہ ہو رہی ہے، وکفر، واو میں ہون گول ہوں گے، کفر میں روا باریک ہوگا، عنا، عین حروف حلقی میں سے ہے، نون پر غنہ کرنا ہے اور ساتھ ہی الف مدہ بھی کرنی ہے، تو عنا سیئاتنا، سین سیٹی والی آواز، سیئاتنا، ہون گول ہوں گے، توفنا، وتوفنا، اگین واؤ میں ہون گول ہوں گے اور نا پہ الف مدہ ہوگا، مع الابرار، مع الاب، با پہ قلقلہ کریں گے، ایکو ساؤنڈ ہوگی، را میں ہم دونوں را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار،
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اے ہمارے رب بس بخش دے، فغفر لنا بس بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، غفرانک ربنا و الیک المصیر، بخشش تیری ہے ہمارے رب اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں جو بخش سکے۔ گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پہ خود دوسروں کی بخشش کریں، دوسروں کو معاف کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو تم کیا کرو؟ لوگوں کو معاف کرو، فاعفوا واصفحوا والا رویہ اختیار کرو، درگزر کرو۔ جس طرح میں برائیوں پہ برائیاں کرتی ہوں، گناہ پہ گناہ کرتی ہوں، غلط رویے اختیار کرتی ہوں، اور بعد میں رب تعالیٰ کے سامنے جا کر حاضر ہو جاتی ہوں اور کہتی ہوں یا اللہ سب معاف کر دے، اور امید رکھتی ہوں کہ رب تعالیٰ مجھے معاف کرے، ویسے ہی مجھے بڑا دل کر کے اپنے قریبی لوگوں کا، اپنی اولاد کا، اپنے شوہر کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے دوستوں کا، جس جس سے جو دل دکھا، جو کچھ ہوا، بہت بڑی بڑی چیزیں بھی ہوئیں، ایسی باتیں بھی جن پہ کبھی شیطان ہمیں یہ کہہ کر منع کر دیتا ہے کہ ہر چیز برداشت کر سکتی ہوں یہ نہیں کر سکتی، ہر چیز پہ صبر کر سکتی ہوں، معاف کر سکتی ہوں یہ نہیں کر سکتی۔ ایسا کچھ دین اسلام میں نہیں ہے۔ جتنی بڑی قربانی ہوگی، جتنی بڑی معافی ہوگی، اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ تو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، جو جو غلطیاں جو سامنے ہیں، جو ظاہر ہیں، جو باطن ہیں، جو چھپی ہوئی ہیں، جو چھوٹی ہیں، جو بڑی ہیں، یا اللہ جس طرح کی جو جو بھی مجھ سے خطائیں ہیں رب مجھے بخش دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ بے شمار ہمیں ایسی احادیث ملتی ہیں جن میں ہمیں استغفار کی اہمیت پتہ چلتی ہو۔ نجات پا گیا، کامیاب ہے وہ شخص جس کو استغفار کی توفیق مل گئی، اور سید الاستغفار ہمیں سکھا دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ آپ نیٹ پہ سرچ کریں، سید الاستغفار لکھیں، بہت پیاری دعا ہے، صبح شام کی دعاؤں میں ہمیں سکھائی گئی ہے، پیارے نبی اس کو پڑھا کرتے تھے، اپنی دعاؤں کا حصہ اس کو بھی ضرور بنائیں۔ اور استغفر اللہ اسپیشلی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ استغفار کرتا ہے وہ اگر میدان جنگ سے بھی بھاگا ہے جو کہ کبیرہ گناہ ہے تو وہ بھی اس کا بخش دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس استغفار کو بھی اپنا معمول بنائیں، اور کم از کم استغفر اللہ تو ضرور کرتے رہنا ہے۔ آج کل سحری کے وقت میں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اسپیشلی ایمان والوں کی یہ صفت اللہ نے قرآن میں بتائی ہے کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، سحری بناتے ہوئے استغفر اللہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیوں کو، ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دے، ہمارے ساتھ نہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ جب انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال سے وہ مٹا ہی دی جاتی ہے چیز۔ اور مٹانے کا طریقہ ہمیں کیا قرآن میں سکھا دیا گیا، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، لے جاتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ تو کیا طریقہ ہے اپنی نیکیوں کو، اپنی برائیوں کو مٹانے کا؟ ایک تو دعا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، یا اللہ میری برائیوں کو مجھ سے دور کر دے، اور دوسرا اگر کچھ غلط ہو جائے تو اس کے بعد نیکیاں کرنے کی کثرت۔
یہ کانسیپٹ اپنے بچوں کو بھی دیں، اپنے لیے بھی رکھیں۔ جب کوئی غلط کام ہو گیا، جان بوجھ کے، بغیر جانے بوجھے، اور بعد میں افسوس ہو رہا ہے، مداوع کیسے کیا جائے؟ نیکیوں میں زیادتی کر دیں، اپنی عبادات میں زیادتی کر دیں، لوگوں سے معاملات اچھے کریں، جس کا دل دکھایا اس کو تحفہ دیں، اس سے معافی مانگیں، اسے سوری کریں۔ آج معافی مانگنا مشکل ہے، لیکن معافی ہو جائے تو کل رب تعالیٰ کی معافی آسان ہے۔ اگر آج اپنے آپ کو اپنی انا میں رہے اور دوسرے کے سامنے دیکھیں، کچھ کوئی غلط کرتا ہے نا، فوراً ہم زبان سے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اسے بتائیں تو صحیح کہ اس کی وجہ سے کتنا ہمیں دکھ ملا۔ لیکن جو کوئی اچھا کرتا ہے ہم اس کا کبھی ذکر ہی نہیں کرتے، کبھی اس کو تھینک یو نہیں کہتے، جزاک اللہ تم نے میری مدد کر دی، میری ہیلپ کر دی، میرے لیے آسانی کر دی، مجھے فروٹ کاٹ دیا تو مجھے بنانے میں آسانی ہوگی، مجھے فلاں کام کر دیا تو مجھے یہ کرنے میں آسانی ہوگی، جزاک اللہ کہ آپ نے فلاں وقت میں مثلاً آج کل کے مطابق افطاری بھیجی تو مجھے اس کی آسان۔ دوسرے کو اپریشیٹ کریں، الحمدللہ آپ نے یہ کام کر دیا تو اس کی وجہ سے مجھے یہ آسانی مل گئی۔ تو اچھے الفاظ، جس کے ساتھ کچھ برا ہوا تو اس کے ساتھ اچھے الفاظ کے ساتھ اس کو ادا کریں۔ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ برا نکالنا ہے تو اچھا اندر آئے گا۔ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، یا اللہ مجھ سے میری برائیوں کو دور کر دے تاکہ میں نیکیوں میں سبقت لے جا سکوں۔ کبھی کبھار ہماری اپنی ہی خطائیں، ہماری اپنی ہی غلطیاں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے آگے آ جاتی ہیں، ہمارے گناہ ہماری نیکیوں میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ہم میوزک میں، ہم ان چیزوں میں، ویڈیوز میں، ٹک ٹاکس میں اتنے گم ہوتے ہیں کہ پھر ہمیں قرآن کی حلاوت ہی نہیں آتی، ہمیں اس کا مزہ ہی نصیب نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن مبارک کہا کرتے ہوتے تھے کہ جو نظر کی حفاظت کر لیتا ہے، خشوع کی لذت اللہ عطا ہی اس کو کرتے ہیں، ملتی اس کو ہے ایک کنسنٹریشن اور رب تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن۔ کس کو؟ جو اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، ایسی چیزیں دیکھنے سے بچتا ہے جس سے رب تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ جو فضول کھانوں کو کھانے میں نہیں لگا رہتا، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کی لذت عطا کرتے ہیں۔ جو فضول کلام چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کی زبان پر حکمت جاری کر دیتے ہیں۔ اور جو بے جا کہا لگانا، ہنسنا، خام خامے اونچی اونچی چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر روب ڈال دیتے ہیں۔ تو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، یا رب میرے گناہ، ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری سے ہماری برائیوں کو دور کر دے۔ وتوفنا مع الابرار، اور نیکیاں کرنے کے ساتھ نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت میں پھر نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے، معاف کرنا بھی آسان ہوتا جاتا ہے، اور خاتمہ ایمان بالخیر ہوتا ہے۔ جب نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے تو خاتمہ بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا، برے لوگوں کے ساتھ ہوں گے تو وہ بھٹکا کے ہی رکھ دیں گے۔ کبھی ہوتا ہے انسان کے پاس بہت علم ہوتا ہے، بہت کچھ وہ جانتا ہوتا ہے، لیکن بری صحبت میں سب کچھ بھول جاتا ہے، جس کا ذکر میں نے کل بھی کیا تھا اور آج میں دوبارہ کروں گی۔ قرآن میں سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کی حسرتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ انسان حسرت کرے گا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش، ہائے میری بدبختی کہ میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، البتہ تحقیق اس نے مجھے گمراہ کر دیا ذکر سے، قرآن سے، اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ گیا تھا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کو مصیبت میں بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے۔ تو یا رب مجھے نیک صحبت عطا کر، مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا۔ جب نیکی پر انسان قائم ہوتا ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اتنا ہی اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان ایک ایسا درخت ہے، اگر اس کو ہوا پانی صحیح ملے تو پھر یہ درخت ہر وقت ہرا بھرا نظر آتا ہے، اور اگر یہی درخت ایسی جگہ ہو جہاں اللہ تعالیٰ سے دوری کا ماحول ہو، معصیت کا دور دورہ ہو، گناہ ہو، تو پھر یہ درخت جل جاتا ہے۔ ایسے ہی نیک لوگوں کا ساتھ ہے، جب انسان نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نیکی کرنے کا دل کرتا ہے، انسان آگے بڑھتا ہے، نیکی کی راہیں آسان ہوتی ہیں، انکریج ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ہم سارے مل کر یہاں بیٹھ کر جب سیکھ رہے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ایک دوسرے کو سن کے اور اس سے اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ آپ گروپس میں لیسن سناتے ہیں، جو لوگ لیسن سنا رہے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں ایک نے سنا دیا، دوسرے نے سنا دیا، اور سب کی اٹینڈنس مارک ہو رہی ہے، میں نے بھی سنانا ہے، میں نے بھی آگے نکلنا ہے، تو نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے۔ سلف صالح کہا کرتے تھے نوجوانوں پر سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس کو پسند کر لیتے ہیں تو اس کو ایسی صحبت نصیب کر دیتے ہیں جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا اور دوسرے کو بھی اس پر چلانے والا ہوتا ہے، یعنی پھر ایسے لوگوں کے ساتھ اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب کرے اور نیک خاتمہ کرے۔
مسلمان کی حیثیت سے لے کے جائے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.